نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ پہلوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی بڑی دولت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے، یہی تو وہ اللہ کے بندے ہیں جو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی زندگی میں اپنی چاہت، اپنے پیار میں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کوئی بیان کرنا چاہے اور بیان ہو جائے، اللہ اللہ، یہ نہیں بیان ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رمضان المبارک کے روزے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اس کا جاننے والا متقی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے میں ہم پر عبادت فرض کی ہے، اس کا جاننے والا بھی متقی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جاننا ایسے ہے جیسے کوئی ماں کو تو جانتا ہے، وہ باپ کو بھی جانتا ہے۔ جو نبی رسول علیہ السلام کو تو جانتا ہے، وہ اللہ کو بھی جانتا ہے۔ جب تک کوئی جہنم کو نہیں جانتا، اسے کیا پتہ جنت کیا ہے، اور جو جنت کو جانتا ہے، اس نے در حقیقت جہنم کو جانا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جدھر اللہ کے نبی کا پتہ ہو، ادھر اللہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو پتہ ہونا نبی رسول علیہ السلام کا ہے، اور کوئی نبی رسول علیہ السلام کو تو جانتا ہے، اسے اللہ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، تو اسے پتہ کس چیز کا ہے؟ یہ سارے جھوٹے پتے ہوتے ہیں۔ پکا پتہ میں آج آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، عبادت میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرض جو مقرر کرتا ہے وہ حرام ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم میں فرض مقرر کرتا ہے، وہ حلال ہے۔ اب دیکھیے، یہ دو چیزیں ہیں۔ عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم میں مقرر کرتا ہے وہ حرام ہے۔ مثال اس کی، لا تقربوا ھذہ شجرہ، یہ حکم میں اللہ پروردگار نے درخت کے قریب جانا حرام کر دیا۔ تمام فرشتوں کو اللہ پروردگار حکم دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، نہ سجدہ کرنے والے پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ حکم میں ہوا ہے۔ جب حکم میں اللہ پروردگار، عبادت میں اللہ پروردگار کوئی چیز حرام کر دیتا ہے، کتا حرام کر دیا، خنزیر حرام کر دیا، سود حرام کر دیا، تو یہ جو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ حکم کے اندر حرام ہو گیا۔ اب کوئی حکم پورا نہیں کرے گا یا حکم پورا کر کے اسے چھوڑ دے گا، اس پر حرام پڑ گیا ہے۔ بھول کے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، بھول کے کھا لیا، ٹھیک ہے، اور اگر بھول کے نہیں کھایا، جیسے بھی کھا لیا، اب روزہ ٹوٹ گیا۔ بات پہلی یہ ہے، حرام کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے حکم دے دیا، حرام ہو گیا۔ فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، اور فرمایا اقیموا الصلاۃ
ولا تکون من المشرکین، نماز قائم کرنا، نماز نہ چھوڑ دینا۔ جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، کہ اللہ پروردگار نے جس چیز سے منع کیا ہے، حکم کے اندر روکا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے حکم پر عمل نہیں کیا، حکم میں جو چیز حرام کر دی تھی اسے حرام نہیں جانا۔ اب اس پر جو اللہ پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، وہ عذاب کیا ہوگا؟ کفر شرک کا ہوگا۔ یہ کفر شرک کا ہوتا ہے۔ اس پر کیا تھا فرض؟ اس پر فرض تھا کفر شرک سے بچتا۔ اس پر کیا تھا فرض؟ نجاست سے بچتا، نجس سے بچتا، نماز کو نہ چھوڑتا، روزے کو نہ چھوڑتا، حج کو نہ چھوڑتا، زکوٰۃ کو نہ چھوڑتا۔ یہ اس پر حرام کر دیا تھا۔ کس میں حرام کیا تھا؟ اللہ نے اپنے حکم میں کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ پہلا حکم جو اللہ پروردگار حرام میں دیتا ہے، کہ اب حرام جو ہے وہ اگر کوئی وہ پورا اللہ کا حکم اس میں نہیں کرے گا تو کس میں پڑ جائے گا؟ کفر شرک میں پڑ جائے گا۔ جیسے شیطان کافر ہو گیا نا، آدم علیہ السلام جب درخت کے قریب چلے گئے تو جنت سے فارغ کر دیا گیا، اور اگر ربنا ظلمنا انفسنا یہ نہ کہتے تو کفر میں تو پڑ گئے تھے، شرک میں تو پڑ گئے تھے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکم میں جب کفر شرک ہو جائے، حکم میں جب کفر شرک ہو جائے تو وہ عبادت جس نے چھوڑی ہے جو اللہ نے حکم میں حرام کر دی، حکم دے دیا تھا کہ تیرے لیے یہ حرام ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ عبادت میں تعلیم والا ہے۔ عبادت میں اللہ پروردگار کیا کہتا ہے کہ تعلیم فرض کر دی گئی ہے۔ نماز پڑھو گے تو یہ تعلیم ہے، روزہ رکھو گے تو یہ تعلیم ہے، حج کرو گے تو یہ تعلیم ہے، زکوٰۃ دو گے تو یہ تعلیم ہے۔ اب تعلیم فرض کر دی گئی ہے۔ جو تعلیم میں کمی کرتا ہے وہ کمی جو ہے وہ کس میں آ جاتی ہے؟ عمل خیر میں یا شر میں آ جاتی ہے۔ بس اتنی سی بات۔ وہ عمل اس نے جو کیا ہے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قرآن سنت کی جو تعلیم دی گئی ہے اس میں نماز ہوتی ہے، اس میں روزہ ہوتا ہے، اس میں حج ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم میں وہ عبادت فرض کی گئی ہے۔ تعلیم قرآن سنت میں جو دی گئی ہے اس میں جب کسی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کی ہے تو اب کیا ہوا؟ عمل صالح ہوا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان بھی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح بھی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو منافق، یہ کس میں ہوتا ہے کہ جب اللہ پروردگار نے حکم میں ایک چیز حرام کر دی ہے تو نے کیسے وہ کام کر دیا؟ جب اللہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، اے شیطان لعین تو کون ہوتا ہے اس حکم کو نہ ماننے والا؟ یہ تو حکم میں فرض کیا گیا تھا، یہ تو اللہ نے حکم میں فرض کیا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ وہ عبادت تو نہیں ہے جو اللہ نے تعلیم میں فرض کی ہو۔ تعلیم میں جب کوئی ادا نہیں کرتا تو یہ عمل خیر اور عمل صالح ہو جاتا ہے۔ عمل خیر ہے یا عمل شر ہے؟ صالح نہیں، عمل شر ہے۔ یہ میں ان میں سے دو ایک ہو جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی شر کرتا ہے عمل میں تو جہنم میں جاتا ہے، اور اگر کوئی خیر ذرا سا بھی کرتا ہے اس کے بدلے میں جنت جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا کہ سب سے پہلے پھر کیا ہوگا؟ جو اس نے شر کیے ہوں گے وہ بھگتے گا جہنم میں جا کے، اور پھر اس کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ نے حکم میں جو چیز حرام کر دی ہے اسے بھی اختیار کرتا ہو۔
تو مومن کیسے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا ہے کہ حکم میں نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے، حکم میں نے روزہ تم پر فرض کر دیا ہے۔ اب حکم میں جو چیز فرض ہو جاتی ہے، کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو یہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ اس حرام میں کیا ہوتا ہے؟ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ منافق ہو گیا ہے، کفر شرک اس نے کیا ہے۔ اب منافق کفر شرک جب کرتا ہے، اسی طرح منافقت میں مر جاتا ہے، تو جب دوبارہ اٹھتا ہے تو کافروں اور مشرکوں میں اٹھتا ہے، جو فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز کی نافرمانی جو ہے نا، یہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ حرام میں جب کوئی اٹھتا ہے دوبارہ تو وہ کافروں اور مشرکوں میں اٹھتا ہے، جیسے شیطان اٹھتا ہے۔ اب مسلمان اگر اٹھتا ہے تو یہ منافقوں میں اٹھتا ہے۔ منافق کون ہوں گے؟ جو شیطان کے ساتھ ہوں گے، کافر مشرک ہوں گے وہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تعلیم میں جو عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے، اس میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو یہ عمل شر ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ عمل شر ہوتا ہے۔ اور جب وہ عین بین عمل صالح کرتا ہے تو یہ تعلیم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب دو ہی تو ہوئے نا، ایک فرض کرنے والا وہ مومن ہے جو حکم بھی پورا کرتا ہے اور حکم کی تعلیم بھی پوری کرتا ہے، مومن ہو گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مومن ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے کیا کیا ہے؟ روزہ بھی رکھا ہے جو کہ حکم میں ہم پر فرض ہے، اور روزے کی تعلیم میں پورا بھی کیا ہے جو ہم پر فرض ہے، مومن تو ہو گیا۔ اس کے علاوہ جس نے کوئی کمی کی ہے تو اس نے عمل شر یا عمل خیر کیا، جتنا کہ عمل خیر کیا اتنا اجر مل جائے گا، اور جتنا عمل شر کیا ہے اتنا جہنم میں چلا جائے گا۔ پہلے کیا آیا؟ فرض آیا، فرض کے بعد بتائیے کیا آیا؟ عمل صالح آ گیا؟ نہیں، عمل صالح تو آیا ہی نہیں۔ لوگ پتہ کیا جانتے ہیں؟ لوگ مومن ہیں، لیکن اللہ جو کہتا ہے مومن وہ بننا چاہیے نا۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ شیطان تو شیطان تھا نا، وہ تو شیطان ہو گیا، ہم بڑے رحمان کو ماننے والے ہو۔ بھائی تم بھی کیسے ہو؟ جو اللہ کہتا مانو وہ مانو نا۔ پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو فرض ہوتا ہے، اور جب ادا کرتے ہیں تعلیم میں نہیں ادا کرتے تو جتنا کہ اللہ اکبر کا اتنا عمل خیر ہوتا ہے، اور جتنا اللہ چھوڑا ہے اتنا عمل شر ہوتا ہے۔ فرض تو ادا کیا ہے لیکن یہ عمل صالح تو نہیں نہ ہوا۔ جو بات اللہ کا بندہ سمجھاتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، نبی رسول علیہ السلام تعلیم فرماتے ہیں، وہ کوئی یوں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں کھوتیاں والے کان نہیں ہون نہ، ایسے نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ گدھے کی آواز مکروہ ترین آواز ہے۔ ابھی واجب پہ تو بات ہی نہیں آئی۔ دو ہی تو عمل ہیں، ایک فرض ہے، فرض کے بعد ایک واجب ہے، یہی تو دو عمل ہیں۔ ہم پتہ کدھر چلے گئے ہیں؟ نفلوں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ او بھائی یہ جو ادائیگی ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ وہ جی میں مسجد میں آ کے نفل پڑھ رہا ہوں، اسی طرح مسجد نبوی میں، اسی طرح خانہ کعبہ میں۔ او جی کیا یہ ہو رہا ہے؟ میں جی نفل کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ او بھائی نفل تو ہوتے ہی نہیں جب تک فرض نہ کوئی ادا کر لے، نفل تو ہوتے ہی نہیں جب تک کوئی فرض ادا نہ کر لے۔ اور جب کوئی فرض ادا کرنے آتا ہے تو اس وقت امام کی جو تابع داری ہے، اقتداء ہے، وہ واجب ہے۔ پہلے فرض ہے، اس کے بعد نفل اگر ادا کرنے ہیں تو امی جی سے پہلے اجازت لینی پڑے گی، اپنے سائیں جی سے اجازت لینی پڑے گی۔ نفل پہ چلا ہے نا، نفل کی ادائیگی تو نہیں نہ ہو سکتی جب تک امام کی، ماں باپ کی اجازت نہ ہو جائے۔ جہاد فرض ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرے ماں باپ
موجود ہیں؟ ہاں حضور موجود ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے؟ کہا نہیں حضور انہوں نے نہیں اجازت دی۔ فرمایا پھر جاؤ ان کی خدمت کرو جا کے۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ جانا کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے جہاد پر جانا کتنی بڑی سعادت ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ پہلے فرض ہے، فرض کے بعد واجب ہے۔ فرض کی ادائیگی کب مکمل ہوتی ہے؟ جب پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام کی اقتداء میں بندہ داخل ہو کے اس کی ادائیگی کرے۔ اگر یہاں ادائیگی امام کی اقتداء میں ہے تو جہاد پہ جانے کے لیے، حج پہ جانے کے لیے، یہ سارے کچھ کے لیے نفلی اجازت میں تو بالکل ہی ضرورت ہے، اس سے تو ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر فرضی اجازت بھی ماں باپ کسی ایسی وجہ سے نہ دیں کہ تیرا میرا جانا اللہ کے حضور شرعی عذر بن جائے تو وہاں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کیوں سارا کچھ سمجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ دو طرح کی عبادتیں اللہ پروردگار ہم پر فرض کرتا ہے۔ پہلی عبادت جو اللہ پروردگار ہم پر فرض کرتا ہے وہ حکم میں فرض ہوتا ہے۔ کس میں؟ حکم میں، کہ لا تقربوا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کیا کرو؟ سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ کس میں فرض کیا اللہ نے؟ محض اپنے حکم میں۔ کتا حرام کر دیا ہے، خنزیر حرام کر دیا ہے، سود حرام کر دیا ہے، شراب حرام کر دیا ہے، زنا حرام کر دیا ہے۔ کس میں کیا ہے؟ حکم دے کے لا تقربوا الزنا، نہ جانا، زنا کے قریب نہ جانا، لا تقربوا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، صرف حکم دے کے حرام کر دیے۔ اور ایک اللہ پروردگار نے عبادت اور جو ہم پر فرض کیا ہے وہ تعلیم میں فرض کیا ہے۔ ایسے نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یہ تعلیم میں فرض کر دیا۔ جب یہ کوئی فرض ادا کرتا ہے، کیسے فرض ادا ہوتا ہے؟ امام کی اقتداء میں ہوتا ہے، یہ ہے واجب۔ اب فرضیت کی ادائیگی ہوئی ہے کہ کیسے ہوئی ہے؟ امام کی اقتداء میں ہوئی ہے۔ اسی طرح جب نفل کی ادائیگی کرنی ہے تو ماں باپ کی اجازت سے کرنی ہے، اپنے سائیں جی کی اجازت سے کرنی ہے۔ ان کو اجازتیں دینے کا شوق نہیں ہے، لیکن ادائیگی دین میں جو اللہ نے رکھی ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے، کہ فرض میں دو ہی باتیں اللہ ہم پر فرض کرتا ہے، ایک حکم میں کرتا ہے، ایک تعلیم میں کرتا ہے، تاکہ ہمارا فرض ادا ہو جائے۔ کہیں یہ عمل خیر اور عمل شر نہ بن کے باہر آ جائے کہ کل قیامت والے دن ہم پھر جہنم کے اندر رلتے پھریں، ایسے نہ ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم آیا ہے۔ اور جس نے ابھی فرض ہی نہیں پورا ادا کیا جو کہ واجب کی ادائیگی سے ہوتا ہے، وہ اپنا واجب کیسے ادا کرے گا؟ اپنا واجب کیسے ادا کرے گا؟ پتہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کو۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نفل میں ادا کرنے چلا ہوں، اور وہ نفل پتہ کیا ہے؟ وہ نفل ماں کی اجازت سے بھی اونچا ہے، وہ سائیں جی کی اجازت سے بھی اونچا ہے، وہ نبی رسول علیہ صلی السلام نے جو فرض بتایا اس فرض سے بھی اونچا ہے۔ اے روڑا پہ گیا ہے۔ اور یہ کس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ یہ نفس شیطان نے اسی طرح ہمیں دھوکہ دیا ہے، جیسے شیطان کو اس کے نفس نے دھوکہ دیا تھا، انا خیر منہ، کہ میرا عمل بھی اونچا ہے۔ وہ عمل ہی اونچے تھے نا جو اس نے اپنے آپ کو اونچا کہا تھا، میرا عمل بھی اونچا ہے اس لیے میں بھی اونچا ہوں۔ ادھر تو فرض ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، عبادت اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں فرض کیا کہ سجدہ کر۔ اور جب اللہ کے بندے کی اقتداء کی جاتی ہے، اللہ کے بندے کے پیچھے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جب فرض ادا کیا جاتا ہے وہاں تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے۔ اگر نہیں اللہ کے بندے کی تعلیم تو بتا تیری تعلیم بیچ میں کون سی ہے؟ پھر وہ اجازت دیتا ہے، وہ تعلیم میں اجازت دیتا ہے۔ تعلیم اجازت دینے کا اسے شوق کوئی نہیں ہوتا، کہ اسے پتہ نہیں کتنا شوق ہے، کتنا پتلا ہوئی جا رہا ہے کہ اجازت نہ دیتی تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ او بھائی یہ بات نہیں ہے، فرض کی تکمیل اجازت سے ہوتی ہے، ایسے ویسے ہوتی نہیں۔ اب ماں اجازت دے گی
تو نفل ادا ہوگا، سائیں جی اجازت دیں گے تو نفل ادا ہوگا، کیونکہ سائیں جی کو جو پتہ ہے نا، وہ یہ پتہ ہے کہ جب تک کوئی فرض کی ادائیگی نہ کر لے نفل نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے بزرگان دین سے جا کے کبھی بیٹھا کرو نا، پتہ چلا کریں۔ جب سائیں جی اپنے امام اپنی ہمارے ساتھ موجود ہو نا، تو وہاں نفل نہیں پڑھے جاتے، سنتے نہیں پڑھی جاتی، وہاں مسجد میں آ کے نفلی عبادت نہیں کی جاتی، وہاں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اپنے سائیں جی کے ساتھ ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعلیم لینا وہ فرض عین کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم لینے والا واجب پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے دنیا دے فرض واجب پورے کرنا ہے یا اپنی ہی سیٹنگاں بنانا ہے؟ اب یہ کیا کرتا ہے، اٹھتا ہے، اٹھ کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نفل پڑھنے آیا ہوں۔ تیرا امام کوئی نہیں ہے جو تجھے نفل کا بتائے کہ نفل کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ اگر امام ہوتا تو ویسے کیوں کرتا؟ یہاں سے اٹھتا ہے، مسجد نبوی میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ادھر بھی مسجد، ادھر اور بڑی مسجد اسے مل جاتی ہے، وہاں بھی نفل ادا کرتا ہے۔ او بھائی، یہاں فرض نہیں تو پڑھے گا، یہاں فرض نہیں پڑھے گا، اور اگر تو یہاں فرض پڑھے گا تو پھر تجھ پر حج جو فرض ہے وہ نہیں کرے گا؟ نہیں، حج نہیں کرتا، نہ حج نہیں کرتا۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزے مبارک کی زیارت، یہ تو بڑا بیان کرتا ہے کہ فرمایا ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں کوئی میری زیارت کا۔ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ نفلی زیارت تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ پہلے کیا تو نے کرنا ہے؟ حج فرض ہے، یہاں آ تو حج کر، فرض ادا ہو جائے گا۔ اب فرض کے اندر نفل جا کے کر، اونچا ثواب ملے گا تجھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے امی ابا کے حضور ان کے روزے پر جاؤ، دعا مانگو، ٹھیک ہے، کتنا اونچا ثواب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جائے بندہ تو یہ ان کے وقت کی جو زیارت ہے وہ فرضی زیارت نہیں ہے، وہ زیارت نہیں ہے، زیارت نفلی ہے، لیکن نفلی ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کے وقت میں کوئی محبت پیار سے جا کر درود پڑھتا ہو، ایسے جیسے اللہ کے نبی خود سن رہے ہو، اس طرح کی یہ باتیں۔ لیکن نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کرنے۔ سائیں جی جب کریں گے نا تو سائیں جی تعلیم میں کریں گے، تزکیہ میں کریں گے، نفس نو ٹھپ کے رکھ دیں گے۔ یہ اپنا نفس تھوڑی ٹھپوانا چاہتا ہے۔ شیطان کب یہ چاہتا تھا کہ میرا اللہ نفس ٹھپ کے رکھ دے، انا خیر منہ، تیری ایسی تیسی، تو کتوں خیر منہ ہے، دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب اونچا تب ملتا ہے جب اس نے فرضی عبادت کی ہوتی ہے۔ فرضی بات حج کیا ہی نہیں ہے، کہہ کے تھکو پئی حج کر لے، تجھ پر فرض ہے، اتنے تو نے عمرے کیے ہیں، حج تجھ پر فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے تجھ پر، حج کر لے۔ اللہ کے نبی نے جو 4 عمرے کیے تھے وہ تعلیم کے لیے تھے کہ امت کی تعلیم فرمانی تھی۔ 8 ویسے آپ کی 8 کے 9 شادیاں ہیں، آپ کر سکتے تھے، ہم 4 سے زیادہ نہیں مسلمان کر سکتے۔ انہوں نے 4 عمرے جو کیے تھے وہ تعلیم کے لیے تھے۔ نیا حج اللہ نے فرض کیا تھا، اس کی تعلیم پریکٹیکل ہے، وہ دینی ہے۔ صحابہ نکلا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے حج کریں۔ اسی طرح عمرہ بھی تعلیم کے لیے ہے کہ انہوں نے آگے جا کے قیامت تک حج کی تعلیم دینی تھی۔ یہ نائبین تھے اللہ کے نبی کے، ان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ جیسے میں کہوں یار ان کو اچھی طرح پڑھاؤ بھائی، انہوں نے آگے پڑھانا ہے جا کے۔ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اس بات کو جانو، نفلی اس وقت ثواب ملتا ہے بندے کو اونچا، لیلۃ القدر میں اس وقت اونچا ثواب ملتا ہے، اور جب بھائی لیلۃ القدر کے فرض بھی سارے اس نے ادا کیے۔ یہ نہیں باتیں ہم جانتے، مجھ پتہ نہیں کیا بات ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں یہ باتیں بتاتا؟ وہ سائیں جی کے اوپر ہی ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ سائیں جی تو یہ کہہ رہے تھے، خدا کے بندے، اللہ کے نبی کے لیے تو ہم جی رہے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے تو ہم سارا کوئی یہ کر رہے ہیں، وہ جی یہ کرتے ہیں، وہ تجھے کیا پتا وہ کیا کرتے؟ تجھے پتا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں تو جو
وہ کرتے ہیں وہی نہ تو کرتا تو بات ہوئی نا. سائیں جی جیسے گئے ہی نہیں ہیں وہاں, تو ہی زیادہ ہو کے آ گیا. سائیں جی تو الحمدللہ اپنے بچے کے ساتھ گئے ان کی تعلیم کرنے کے لیے. معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ تعلیم دینا. اگر ان کی تعلیم کے لیے آج ساتھ گیا تو آپ کی تعلیم ادھر آج جو کرتا ہے تو یہ تعلیم نہیں ہے. اجازت دینے والا خود ساتھ جا رہا ہے. مت ماری گئی ہے اور کوئی فرق ہی کوئی نہیں ہے. انا خیر منہ, او بھائی وہ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کرو, میرا نائب ہے, میرا خلیفہ ہے, میرا یہ ہے. انا خیر منہ, کھلا تیرے منہ پر. اللہ کے کہتے ہوئے بھی تو نہیں شرم کرتا, تو حیا کرتا. ماں کہہ رہی ہے, باپ کہہ رہا ہے, کس کو؟ اولاد کو. سائیں جی کہہ رہے ہیں کس کو؟ جن کو وہ اجازتیں دیتے ہیں. بس تعلیم نہیں ہے ہمیں. دو باتیں یاد رکھنا, ایک فرض اللہ اپنے حکم میں کرتا ہے, اور ایک اللہ فرض تعلیم میں کرتا ہے. تعلیم میں کرتا ہے. جو تعلیم میں کرتا ہے وہ یہ 11 مہینے کی عبادت ہے, اور جو حکم میں کرتا ہے یہ 1 مہینے کا روزہ ہے. 1 مہینے کا روزہ ہے. اور جس نے روزہ یہ نہ رکھا, اللہ کا یہ حکم نہ مانا, یہ اگر توبہ نہیں کرتا, جب دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ کفر شرک کے اندر ہوگا, اور مسلمانوں میں جب تک جیے گا یہ منافق ہوگا. ایسے ہی بے نمازی, ایسے ہی بے روزہ, ایسے ہی بے حج. وہ تجھ پر فرض ہے حج, اللہ کا بندہ چاہتا ہے تیرا فرض ادا ہو جائے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ فرض جیسے ہی میں ادا کرتا ہوں فرض ادا ہو جاتا ہوں. نہیں ہو بھائی, عمل شر یا عمل خیر ہوتا ہے. اگر وہ تعلیم کے اندر ادا نہیں ہوتا, تعلیم کے اندر ادا کرنا بھی فرض ہے, اور پھر جب تعلیم کے اندر تو ادا کرتا ہے تو یہ عمل صالح ہو جاتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ عمل صالح ہے. اللہ کے بندے نہیں سارا کروانا ہوتا ہے, یہ اللہ کے بندے سے اس لیے فارغ ہو جاتا ہے کہ نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ ایک تو فارغ ہو گیا نا, ٹوٹی بالکل پانی ڈسکنیکشن کرتا, پانی ہونا بند ہو جائے گا. کر لو کمائی. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے, سمجھ دے. جب تک بندہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے طوفان نوح میں نا, نوح علیہ السلام کی کشتی میں چلا گیا, ورنہ بچنا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بچنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ یہ پاک سمجھ دے ہمیں. وما توفیقی الا باللہ.